أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حمزہ کا بیان پڑھیں گے۔ حمزہ کا بیان، جی ایسا پڑھیے ذرا حمزہ کا بیان۔ حمزہ کا بیان ابتداءً حمزہ کی دو اقسام ہیں۔ جی نمبر ایک حمزہ اصلی، نمبر دو حمزہ زائدہ۔ جی اصلی اس کو کہتے ہیں جو حرف اصلیہ کی جگہ پر آئے، حروف اصلیہ کی جگہ پر آئے۔ جی مثلاً اصلیہ کی جگہ پر آئے، مثلاً الہاکم۔ یہ کم آگے ضمیر ہے اور ماضی کا صیغہ ہے الہ۔ اچھا، جی ماضی کا صیغہ ہے الہ، تو یہ جو ہے نا حمزہ یہ قطعی ہے۔ اچھا، تو یہ حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں۔ اچھا، حمزہ آگے حمزہ زائد کی دو اقسام ہیں۔ جی پڑھیے۔ حمزہ زائدہ کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک وصلی، نمبر دو قطعی۔ نمبر ایک حمزہ وصلی جو وقف میں پڑھا جائے اور وصل میں نہ پڑھا جائے، مثلاً الحمد۔ جی حمزہ قطعی جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے، ام لم جی انی جاعل۔ جی حمزہ کے قواعد، حمزہ کے قواعد، قاعدہ میں نے جی آپ کو اتنی بات تو ذہن میں آ گئی ہے نا کہ حمزہ اصلی، پہلے میں نے آپ کو ویسے حمزہ کے متعلق بتایا ہوا ہے نا کہ الف اور حمزہ، الف اور حمزہ، الف اور ہے، حمزہ اور ہے۔ الف کی تعریف یہ بتائی ہوئی ہے کہ الف ہمیشہ خالی ساکن بے جٹکے، الف ہمیشہ خالی بے جٹکے ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش اس پر نہیں ہوتی اور اس کے اوپر جزم بھی نہیں ہوتی۔ الف ہمیشہ خالی بے جٹکے ہوتا ہے، لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا۔ ابتدا میں اس لیے نہیں آتا کہ جب وہ ابتدا میں آئے گا تو وہ تقاضا کرے گا حرکت کا پڑھنے کے لیے، اور جب وہ حرکت آئے گی تو الف نے رہے گا، حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بعض قراء جو ہیں وہ الف کو وہ کہتے ہیں کہ حمزہ الف اصل میں ایک ہی ہے، اس کے دو تلفظ ہیں۔ الف حمزہ تلفظ، حمزہ اور چیز ہے، لیکن اللہ حروف ایک ہی ہیں دونوں، لیکن یہ تلفظ ان کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس طرح حمزہ کبھی واو کی شکل میں آ جاتا ہے جیسے یؤمنون، کبھی یا کی شکل میں آ جاتا ہے جیسے بئسا، اسی طرح کبھی الف کی شکل میں بھی آ جاتا ہے جیسے بأسن۔ تو وہ 28 حروف گنتے ہیں حمزہ اور الف کو ایک گن کر، اور کچھ قراء ہیں وہ الف کو علیحدہ حرف گردانتے ہیں اور حمزہ کو علیحدہ گردانتے ہیں۔ تو حمزہ کی پھر اگر ہم اس کو علیحدہ گردانے یا ایک ہی گردانے، لیکن اب اس کے قواعد تو ہیں نا، تو حمزہ کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک حمزہ اصلی اور ایک حمزہ زائدہ۔ تو حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو حروف اصلیہ میں فا، عین یا لام کی جگہ پر آئے، تو یہاں پر الہاکم میں فا کی جگہ پر آئے، جیسے فعال، اسی طرح الہ، فعال الہ۔
تو اب یہ آگے الہا آگے کم ضمیر لگی ہے تو یہ ہو گیا الہاکم الہاکم. اب اس لیے اگر پیچھے سے لٹا کر پڑھیں گے نا بسم اللہ کے ساتھ تو یہ حمزہ گرے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو حمزہ زائد ایک ہو گیا حمزہ اصلی, ایک ہو گیا حمزہ زائد. اچھا, حمزہ زائد کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک حمزہ وصلی کہ جو جب درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا, اور حمزہ قطعی جو ہے وہ درمیان میں ہو یا ابتدا میں ہو وہ پڑھا جاتا ہے. حمزہ وصلی کی مثال جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد, یہ لام تعریف کا حمزہ وصلی ہے. اور حمزہ قطعی جیسے ایاک میں ایاک حمزہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے آگے جو اہدی کا ہے وہ بھی وصلی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ حمزہ زائد کی دو اقسام ہو گئے. حمزہ وصلی ایسا پڑھیے ذرا. حمزہ وصلی جو وقف میں پڑھا جائے اور وصل میں نہ پڑھا جائے. جی مثلاً الحمد. جی. حمزہ قطعی جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ایک تو یہ ہو گیا نا, ایک ہے ام لم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ ام لم علیحدہ مثال ہے, انی جاعل علیحدہ مثال ہے. یہ حمزہ کے قواعد ہیں, آگے قواعد ہم کل پڑھیں گے. آج اتنی بات ہی یاد رکھیں کہ حمزہ کی ابتداءً دو اقسام ہیں, ایک حمزہ اصلی, ایک حمزہ زائدہ. حمزہ اصلی اس کو کہتے ہیں جو حروف اصلیہ کی جگہ پر آئے, جیسے الہاکم. اور حمزہ زائدہ کی دو اقسام ہیں, وصلی اور قطعی. حمزہ وصلی جو وقف میں پڑھا جائے اور وصل میں نہ پڑھا جائے, جیسے الحمد. اور حمزہ قطعی جو وقف اور وصل دونوں حالت میں پڑھا جائے. قاری صاحب یہ حمزہ اصلی اور یعنی اصلی بھی جو ہے وہ بھی قائم رہتا ہے, اور اصلی قائم رہتا ہے, تو جو قطعی ہے وہ بھی قائم رہتا ہے دونوں حالتوں میں. تو ان میں کیا فرق کیا ہوا پھر؟ فرق یہ ہے کہ جو قطعی حمزہ قطعی ہے نا, جی وہ جو حمزہ اصلی ہے نا, وہ جو اوزان ہے نا ماضی کے یا مضارع کے جو اوزان ہیں, وزن ہے فعل, یہاں سے مضارع بنتا ہے یا فعل, اس کے بعد غائب بنتا ہے تفعل. ٹھیک ہے نا, اس طرح امر بنتا ہے افعل. ٹھیک ہے نا, واحد متکلم بنتا ہے افعل. ٹھیک ہے نا, لیکن اب افعل کا حمزہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا, فعلا کے شروع میں علیحدہ لگا ہے نا, اسی طرح امر کا ہے افعل, حمزہ علیحدہ لگا ہے نا. تو یہ جو ہے نا حمزہ اصلی, یہ فا عین لام جو تین حروف ہیں ان کی جگہ پہ آتا ہے, اور جو حمزہ قطعی ہوتے ہیں وہ ان تین حروف کی جگہ پر نہیں آتا, وہ علیحدہ ہوتے ہیں, علیحدہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھا گئی بات کی؟ جی جی جی. ہاں جی. تو آئیے اب ذرا نا پیچھے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں ہائے ضمیر کے متعلق بھی. آج حافظہ بھی ابھی نہیں آئے تو ان کو بھی ساتھ لینا ہے. ہائے ضمیر کے ذرا ہائے ضمیر کا مجھے آپ سنا دیں کہ ہائے ضمیر کے متعلق آپ نے کیا پڑھا ہے, ہائے ضمیر کے قواعد. ہائے ضمیر کے اوپر زبر کب, زیر کب ہوتی ہے, پیش کب ہوتی ہے, اور کھڑی زیر کب ہوتی ہے, الٹی پیش کب ہوتی ہے. جی جی. ہائے ضمیر نمبر 1, اس کی تعریف, کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے. نہیں, یہ تو آپ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا. میں نے جی آپ کو کہا کہ آپ صرف یہ بیان کریں اس کے قواعد, کسرہ کب ہوتا ہے, ضمہ کب ہوتا ہے. جی جی جی. ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی, یعنی زیر والی ہوگی. مثلاً بھی و الیہ. اور اگر زیر یا ساکن نہ ہو تو پھر یعنی زبر ہو, پیش ہو,
تو پھر آئے ضمیر مضموم ہوگی. ٹھیک ہے پیش والی ہوگی. جی. اور وہ کھڑی زیر یا الٹی پیش کب بنتی ہے؟ اشباع کب پیدا ہوتا ہے؟ ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر صلہ یا اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی. کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی. اور اگر دونوں میں سے ایک ساکن ہو تو ہائے ضمیر جو ہے وہ اشباع اس کا نہیں ہوگا. اشباع نہیں ہوگا. تیسری بات ایک اور یاد رکھیں، ہائے ضمیر کے اوپر جب وقف کریں تو اشباع ختم ہو جاتا ہے، ہا ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اب ذرا مشق کر لیں تھوڑی سی، حدر پڑھ لیں تھوڑا سا. پڑھیے آج سب سورہ مطففین. راجہ صاحب آپ پڑھیے مطففین سے، یا میں پہلے پڑھ دوں نا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ایسا پڑھیے ویل. راجہ صاحب آپ پڑھیے ویل للمطففین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین مکذبین، مکذب نہیں، مکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا یکذب به، یکذب نہیں، یکذب به. وما یکذب به الا کل مقتد عصیم اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ایسا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ذرا بتائیے اس آیت میں کتنے جگہ ادغام ہوا ہے؟ ویل کون سا ادغام ہے یہ؟ مثلین. نہیں، ویل دو زبر کی تنوین، نون ساکن کا ادغام، نون تنوین کا ادغام لام میں ہوا ہے. لام کے اوپر دو پیشے ہیں نا، تنوین ہے نا، نون. ٹھیک ہے، یہ آگے چلیے. الذین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستعفون. اس میں اجتماع ساکنین کا قاعدہ کہاں لگا ہے؟ اذا اور علی الناس. ہاں، علا، یہ یا الف سے بدلا ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا ہے. ٹھیک ہے. حرف لین کہاں پر ہے اس میں؟
اذا اقتالوا علی الناس یستوفون حروف مدہ، حروف مدہ میں کتنے ہیں یہاں پر، واو یا؟ اذا اقتالوا الذی وہ الناس کا الف، جی تین، یستوفون کی واو، جی تین، فون جی الذی اور ایک اقتالوا اور تیسری یستوفون. اور الناس کا الف. جی آپ نے یا اور چلو واو. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. اچھا آگے جی، وَإِذَا كَالُوهُمْ پڑھیے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہاں پر ادغام کہاں ہوا ہے اس آیت میں؟ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. او وزنو، واو لین کا ادغام واو میں. او وزنو، او وزہ نہیں ہے، او وزنو. اچھا واو ساکن یا حمزہ واو میں؟ یہ واو لین بن گئی ہے نا، او او تو ادغام ہو گیا نا واو لین، واو یہ ادغام مثلین ہے. او وزنو. ٹھیک. چلو آگے، الا یظن پڑھیے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہاں پر غنہ کتنے غنے ہیں اس آیت میں؟ یظن ان دو تین ٹھیک ہے. اچھا مبعوثون. جی مبعوثون. آگے لیوم عظیم. لیومن میں غنہ کون سا ہے؟ یہ اظہار ہے جی یہاں پہ. غنہ آنی ہے. اچھا جی غنہ آنی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اظہار میں جو غنہ ہوتا ہے نا، اظہار میں بھی تو میم کو ظاہر کرتے ہیں نا، نون کو، تو وہ غنہ آنی جس کی مقدار ایک الف نہیں ہوتی، آن کی آن میں ناک میں آواز جاتی ہے. عظیمی یہ ادغام ناقص آ گیا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جی آگے چلیے. ہاں اگلی آیت پڑھیے جی. اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین. جی کلا ان کتاب الفجاری را باریک ہے، لفی سجین. ٹھیک ہے آگے چلیے. وما وما ادراک ما سجین. جی راجہ صاحب آپ بتائیں کتاب مرقوم میں کون سا ادغام ہوا ہے؟ کتابم، جی تنوین کا ادغام میم میں جی. اس ادغام کون سا ہے؟ یرملون جی. اس کو آپ دو ادغام کہہ سکتے ہیں، ادغام مال غنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ادغام مختلف فی بھی کہہ سکتے ہیں. ادغام مال گنہ جی. ہاں اور کچھ دوست کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ غنہ پہلی تنوین کا ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میم کا ہے. تو غنہ تو ہوتا ہے لیکن یہ غنہ میں اختلاف ہے کہ یہ نون تنوین کا غنہ ہے یا میم مشدد کا غنہ ہے. اس کو کہیں کہ پھر ادغام مختلف فی. مرقوم میں را باریک ہے یا پر ہے؟ راپور ہے جی. کیوں پر ہے؟ اس کے ماں قبل زبر ہے. شاباش. لیکن بعد میں قاف ہے نا، جی جی اور وہ اسے بھی ہے. مستعلیہ ہے. ہاں وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اچھا یہاں بتائیں کتنے ادغام ہو رہے ہیں اس آیت میں؟
تنوین کا ادغام یا میں، ناقص. پھر آگے جی تنوین زال کا ادغام لام میں، لام، کاف کا ادغام زال میں، وہ تو ادغام نہیں ہو رہا، قضی وہ تو ویسے شاد ہے دال کے اوپر، ادغام تو کون نہیں. نہیں یہ تنوین کا ادغام ہو رہا ہے لام میں، یہ جو مل وہ تو پہلے ہو گیا نا، قذی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہاں پر تو وہ تو ویسے شاد آ گئی ہے دال پر، ادغام تو کوئی نہیں. جی 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 الذین یکذبون بیوم الدین. ٹھیک ہے، اچھا جی. وما یکذب بہ الا، یہ بہی کے اوپر ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 سے 2 الف کے قریب میں. وما یکذب بہ الا، یہ بہی کتنی ہے؟ یہ مد منفصل ہے نا کہ یہ 1 سے 2 الف. کل آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ہائے ضمیر کی اشباع کے بعد حمزہ آ جائے تو 3 الف لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک الف بھی جائز ہے اور 3 الف بھی جائز ہے. سمجھا گئی بات کی؟ کل پڑھا تھا نا سبق آپ نے ہائے ضمیر کے ضمن میں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. معتد اثیم، یہاں پر یہ بتائیے کہ اظہار کیوں نہیں ہوا معتدن میں؟ اظہار حلقی، اظہار قطعی، جیسے اپنی پہلے اظہار حلقی حمزہ اظہار ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اظہار کیا اظہار حلقی. اذا تتلا میں زال میں حروف صفیر ہے، زال زال صفیر نہیں، حروف صفیر نہیں ہے. اچھا، اس کو سیٹی سے بچانا ہے. زا حروف صفیر. اچھا، جس طرح اس کو سیٹی سے بچانا ہے نا. تتلا، یہاں پر جو دوسری تا ہے اس میں قلقلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں. ہاں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں صفت شدت ہے جس میں آواز بند ہو جاتی ہے تا میں. اجیدو کا قطع بتا، آواز بند ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس کو ہلانا، اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں. اذا تتلا، تتلا نہیں، علیہ آیاتنا قال. قال کا الف باریک ہوگا کہ پر ہوگا؟ پر ہے. کیوں پر ہے؟ ما قبل الرف مفتالیہ ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اساطیر، تا کے بعد جو یا آ رہی ہے یہ پر ہوگی کہ باریک ہوگی؟ یا ہاں، یا اساطی یا مدہ ہے کہ لا. آپ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو دوسروں کو بھی باریک کر دیتی ہے تو یہ خود کیسے پر ہوگی؟ جی 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 ٹھیک ہے نا. یا کے اندر تفخیم کا پیدا ہونا، کیونکہ یا نہ تو مستعلیہ ہے نہ حروف مطبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان حروف میں ہے جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. حروف پر کون سے ہوتے ہیں؟ جو حروف مستعلیہ ہیں 7. جی جی. اچھا، ان کے علاوہ وہ حروف پر ہوتے ہیں جو الف لام اور را، 7 اور 3 10. 10 حروف جو ہیں ان میں سے 7 ہر حال میں پر ہوتے ہیں اور 3 کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. تو ان 10 حروف میں جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں یا جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں ان میں یا نہیں ہے. اس میں اور بھی حروف ہیں، مثلا با بھی پر نہیں ہوگی، تا بھی پر نہیں ہوگی، سا بھی پر نہیں ہوگی، جیم بھی پر نہیں ہوگی، ہا بھی پر نہیں ہوگی، خا پر ہے. ایک ہو گیا. دال بھی باریک، زال بھی باریک، را پر ہے، زا بھی باریک، سین بھی باریک، شین بھی باریک، صاد پر ہے، ضاد پر ہے، طا پر ہے، وا پر ہے، آگے عین باریک، غین پر ہے، قاف پر ہے. اب آگے جا کر یہ پورے ہو گئے. حمزہ پر ہے، الف جو ہے وہ پر ہے، کبھی پر ہے کبھی باریک ہے، اور لام کبھی پر ہے کبھی باریک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں نا وہ باریک ہیں.
جی 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 تو جی آج سبق اختتام تک پہنچے انشاءاللہ، کل نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔